بڑی اذیت دی گئی امام علی نقی علیہ السلام کو، بڑے دکھ دیے گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام بستر بیماری پر تھے۔ امام عسکری علیہ السلام سے فرمایا بیٹا کسی ایک شخص کو لاؤ میرے پاس، میں اسے زیادہ راہ دیتا ہوں، وہ میری طرف سے اجیر بن کے جائے کربلا، میرے جد مظلوم کی قبر پر میرے لیے جا کے دعا کرے۔ وہ اجیر لایا گیا، امام نے زیادہ راہ دیا، ایک تھیلی درہم و دینار کی عطا کی، فرمایا یہ زیادہ راہ لے لے اور تو کربلا جا، میری طرف سے میرے جد مظلوم کی بارگاہ میں سلام بھی کر دے اور میرے جد مظلوم کی قبر پر میری شفا یابی۔ اجیر عرض کرتے ہیں آپ تو حجت خدا ہیں، آپ تو امام وقت ہیں، آپ حجت اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، آپ فرماتے کربلا میں جا کے دعا کی جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر کچھ مقامات ایسے بنائے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ وہاں پر دعا کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس مقام پر استجابت دعا کو رکھا ہے، اللہ نے تحت قبۃ الحسین قبولیت دعا کو رکھا ہے، مولا حسین کی گنبد کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا ہے، اور میرے جد مظلوم کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھا ہے۔ متوکل ملعون نے آدھی رات کا وقت تھا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ دیواریں پھلانگ کے سپاہی گھر میں داخل ہوئے، آدھی رات کا وقت تھا، امام مصلی عبادت پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ امام کو اس حالت میں گرفتار کیا گیا، جوتا نہیں پہننے دیا گیا، سر پہ امامہ نہیں رکھنے دیا گیا۔ یہ اس کو نہ شاید ہم نہ سمجھ پائیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں کتنا معیوب ہے کہ ایک انسان کو گھر سے پکڑا جائے اور اس نے قمیص نہ پہننا ہو۔ عرب کے معاشرے میں کسی صاحب امامہ کا بغیر امامے کے آنا اتنا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ امام کو سر پر امامہ نہیں رکھنے دیا۔ متوکل ملعون کے دربار میں جب لایا گیا نا امام علی نقی علیہ السلام کو، وہ بدبخت شراب کے جام پہ جام چڑھا رہا تھا۔ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے، شیعو سنو گے امام کی خدمت میں شان میں کیا جسارت ہوئی۔ متوکل ملعون شراب کا ایک جام بھر کے امام کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شراب پیئے۔ امام معصوم کو شراب پیش، فرمایا اللہ نے ہمارے گوشت پوست کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ہماری شان میں آیت تطہیر کو نازل کیا ہے، ہمارا گوشت ہمارا بدن کبھی شراب سے مانوس نہیں ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں عرض کروں گا آقا، آپ کو جو دربار میں لایا گیا، آپ آل محمد کے گھرانے کے پہلے فرد نہیں ہیں جسے دربار میں بلایا گیا، آپ سے پہلے آقا آپ کے جد امام زین العابدین کو بھی تو درباروں میں بلایا گیا، لیکن عزاداروں بڑا فرق ہے۔ مولا جب آپ دربار میں آئے، آپ کے ساتھ ننگے سر بہنیں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ ننگے سر مائیں بھوکیاں نہیں تھیں۔ قربان سید الساجدین کی غربت پر کہ جب امام سجاد درباروں میں پیش ہوتے تھے، ننگے سر زینب کلثوم، پھوپیاں ساتھ ہوتی تھی، بہنیں ساتھ ہوتی تھی۔ آقا آپ کے سر پر امامہ نہیں تھا، لیکن جب سید الساجدین کو لایا گیا تھا، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر جب یزید کے دربار میں پیش ہوا یہ لٹا ہوا قافلہ، آقا بہت بڑی جسارت، آپ کو شراب پیش کی گئی، آپ کو شراب پینے کا کہا گیا۔ آقا آپ کو صرف شراب پینے کا کہا گیا، قربان آپ کے جد مظلوم حسین۔ یزید ملعون تخت پر برجمان تھا، نیچے سونے کے کشت میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا، مظلوم
توجہ چاہوں گا، یزید ملعون کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ بس میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، شراب پی رہا تھا، جو شراب بچتی تھی کیا کرتا تھا؟ اسی تشت میں ڈال دیتا تھا جس میں مولا حسین کا ملعون کہتا تھا حسین تیرا نانا اسی شراب کو پھر اس پر اکتفا نے کیا، ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی، لبہائے مبارک پر مارتا تھا۔ ملعون کہتا تھا حسین تیرے لب کتنے خوبصورت ہیں، تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ صحابی رسول ابو برزہ عصر میں اٹھا، کہتا او یزید ملعون ہاتھ روک لے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان لبوں کے بوسے لیتے تھے، بوسہ گئے رسول کی بے ادبی نہ کر۔ جب صحابی رسول برداشت نہ کر سکا، سوچو زینب کلثوم کے دل پر کیا گزر گئی، سید الساجدین کے دل پر کیا